استاد حضرت عارف باللہ حضرت مولانا محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب تصنیف فرمائی الکلام البلیغ. اس الکلام البلیغ کی کتابت بھی میں نے ہی کی تھی. مجھے انہوں نے بڑے شوق سے کتابت سکھلائی تھی پڑھانے کے زمانے میں. میں الہ آباد جاتا تھا، ہفتے میں ایک دن جمعرات کے دن چھٹی ہوتی تھی. حاجی عبد المجید صاحب مالک اسرار کریم پریس، وہ بہت عمدہ مفردات کے وہ بہترین کاتب تھے. ہمارے استاد نے فرمایا کہ پہلے کچھ دن جا کر مفردات کی مشق کرو، پھر مرکبات لکھو. اور پھر 2-4 دن میں گیا، اس کے بعد جی نہیں لگا تو اپنے ہی سے مشاقی شروع کی اور اعجاز رقم وغیرہ لے کر لکھوایا، صرف اسی لیے کہ میں جو کتابیں لکھ رہا ہوں، جو مسودات میرے پاس ہیں، ان کی کتابت کرنے والا کوئی نہیں. تم کاتب ہو جاؤ گے تو کم سے کم تم میری کتابوں کی کتابت کر دو گے. تو میں نے 4-6-8 کتابوں کی کتابت بھی کی. اور یہ کتاب جو الکلام البلیغ ہے، اس کا بھی مکمل مسودہ کتابت شدہ وہ موجود ہے. مدرسے میں مولانا عمر صاحب نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے. لیکن چونکہ اب وہ کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا تو اب کتاب چھپ گئی اور پھر کمپوزنگ ہو گئی. تو ہمارے استاد نے کتاب لکھی، پڑھانے کے اوقات میں وہ باتیں سب بتاتے رہے، مطلق کی، مقید کی، تجربات کی، اور ان تبلیغی جماعت کے حضرات کی جو غلطیاں ہیں اور جو کوتاہیاں ہیں، جو گڑبڑیاں ہیں، وہ سب بھی جزوی کلی ہر اعتبار سے. لیکن اس کے بعد بھی صحیح بات یہ ہے کہ کچھ جب ان کے انتقال کو کچھ وقت گزرا اور کچھ آزادی کا ذہن کچھ بنا ہلکا پھلکا، تو نرم گوشہ پیدا ہوا صرف اسی بنیاد پر کہ یہ سب نمازی روزہ تو کرتے ہیں، کوئی غلط بات تو بتاتے نہیں کسی کو. ارے بھائی 4 آدمی گاؤں کے اگر بے نمازی تھے، ان کو جماعت والے آ کر کے نمازی بنا دیے، انہوں نے نمازی بنا دیا، تو یہ کون سا غلط کام ہے؟ تو ہم تو بہرحال ان کے شریک کار رہے کافی زمانے تک. لیکن وہ ہمارے دوست ہیں حضرت مولانا محمد حنیف صاحب، باسوپور کے رہنے والے ہیں، ہنڈیا تحصیل میں. یہ ان کا احسان ہے جو آپ حضرات یہاں جمع ہیں. اور انہوں نے کرم فرمایا، ہم لوگوں پر نہیں، ہمارے استاذ پر، مرحوم وفات پائے ہوئے استاذ پر کرم فرمایا انہوں نے، جو ان کے بھی استاد. انہوں نے الکلام البلیغ 600-650 تقریباً مشتمل ہے حضرت الاستاذ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب و تصنیف. ان کے علمی شاہکار کتابوں میں وہ اس کا نام لیا جا سکتا ہے، علمی شاہکار ہے وہ حضرت الاستاذ رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت مولانا محمد فاروق صاحب، جو آج ہم ان کو بہت زیادہ القاب سے یاد کر رہے ہیں. آگے چل کر کے ان کو پتہ نہیں لوگ اور کتنے بڑے بڑے القابات سے یاد کریں گے انشاءاللہ. ہمیں امید ہے کہ ان کی وہ محنت رنگ لائے گی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ان کا کرم ہے. ہمارے دوست حضرت مولانا محمد حنیف صاحب مدثر اللہ العالی، جو مدرسہ تعلیم القرآن باسوپور کے محتمم ہے، کہ انہوں نے الکلام البلیغ پر 3 صفحے میں ایک مضمون لکھا. اور اس مضمون میں انہوں نے 3 بنیادی باتیں اس میں انہوں نے ذکر فرمائی. پہلی بات تو یہ انہوں نے لکھی کہ حضرت مولانا فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یا حضرت الاستاذ نے جو کچھ محنت کی، یہ نہایت نقصان دہ، مضر، سراسر قوم کو تباہی اور ہلاکت میں ڈالنے والا عمل کیا. انہوں نے یہ کتاب لکھ کر کے سراسر نقصان دہ کام کیا انہوں نے. اور اہل ہوا کے ہاتھ میں اور اہل بدعت کے ہاتھ میں انہوں نے ایک ہتھیار دے دیا کہ وہ اہل حق سے اب باقاعدہ مقابلہ اور مجادلہ کر رہے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں. یہ کام انہوں نے بڑا نقصان دہ کیا. اور پھر اس کے بعد وہ مطلق مقید کی بحث پر انہوں نے یہی ابھی جو حضرت الاستاذ دامت برکاتہم نے بیان فرمایا کہ یہ اس کے افراد میں سے ہے کہ نہیں ہے، وہ تفصیلی بحث تو آپ کو الکلام البلیغ میں ملے گی. اور وہ میں نے جو مقالہ لکھا ہے تھوڑا سا اشارہ اس میں نے کر دیا ہے کہ یہ اس کے افراد میں بالکل ہرگز نہیں ہے. ایک بحث تو انہوں نے مطلق مقید کی ہے اس میں، اور دوسری بحث انہوں نے اس میں کی ہے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، مفتی اعظم سابق صدر مفتی دارالعلوم دیوبند حضرت مفتی محمود صاحب دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑے صاحب علم تھے. اور ہمارے حضرت الاستاذ کے زمانے کے، عمر میں تھوڑا بہت تفاوت رہا ہو، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے. اور میں تو جب پڑھتا تھا وہاں تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کرتا تھا. حضرت شیخ مولانا یونس صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں کبھی کبھی وہ حالانکہ وہ بڑے تھے لیکن آیا کرتے تھے. حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم سے ملاقات کی غرض سے آتے تھے. میں نے ان کی زیارت بھی کی ہے. اور بہت صاحب علم بڑے رہی، کیا تبلیغی کام ضروری ہے میں ان کے جوابات شائع ہوئے ہیں. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اور حضرت مفتی محمود صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے جوابات دیے ہیں. ان میں انہوں نے جو استدلال کیا ہے اور جو پوائنٹ لیا ہے، اس پوائنٹ پر اور اس نقطے پر ہمارے استاد حضرت العلامہ مولانا محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقد کیا ہے اور اپنی کتاب میں
اس کو جگہ دی ہے کہ مفتی صاحب نے جو دلیل دیا ہے انسداد اور تعذر طرق کا جو حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے تبلیغی جماعت کو ہر کس و ناقص کے لیے اس کو واجب قرار دے دیا، یہ صحیح نہیں ہے ان کا قیاس، یہ قیاس مال فارغ ہے، اور اس کا جواب دیا۔ میں نے اس کا جواب لکھا ہے اپنے توضیح الکلام میں، 150 صفحے کی کتاب ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ مطلق مقید کی بحث ہوئی، پھر مفتی محمود صاحب کے تعذر طرق والی دلیل جو ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ مفتی محمود صاحب نے صحیح کیا، مولانا فاروق صاحب نے جو جواب دیا ہے، جو نقد کیا وہ غلط۔ اور اس کے بعد تیسری بات انہوں نے منطق کی بحث اٹھائی ہے، اس میں ناطق ساحل ناہق وغیرہ وغیرہ، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے کچھ شیرینی فاتحہ وغیرہ کی مثال دی ہے، اور اس کے ضمن میں انہوں نے اپنے طور پر انہوں نے سمجھ لیا کہ میں نے الکلام البلیغ کا جواب لکھ دیا، اور ڈھنڈورا پیٹا اور بغلے بجانے لگے، اور ان کے شاگردان رشید جو ہیں وہ مارکیٹ میں بیٹھ کر اور بازاروں میں بیٹھ کر یہ بات سب کہنے لگے کہ ہمارے حضرت نے تو الکلام البلیغ 600 صفحے کی کتاب ہے، اس کا 3 صفحے میں صرف جواب لکھ دیا ہے، اور یہ ڈھنڈورا پیٹنے لگے وہ اپنا سوال نامہ حضرت مولانا عمر صاحب کے پاس بھی لے کر کے آئے کہ اس کا جواب چاہیے، اور یہ جواب چاہنے کا مطالبہ بھی کیا، اور ادھر جا کے ڈھنڈورا بھی پیٹا، باتیں سننے میں آتی نہیں۔ تو ہمارے استاد نے اور حضرت مولانا عمر صاحب نے یہ ڈیوٹی میری لگائی کہ اس کا جواب لکھو۔ میں نے اس کا جواب توضیح الکلام کے عنوان سے لکھا، اور پھر اس کے بعد آپ یقین کیجئے وہ ذہن میں جو دماغ میں حسن ظن تھا جماعت کے متعلق کہ کچھ نماز ہی تو بناتے ہیں اور کچھ یہ کرتے ہیں کچھ وہ کرتے ہیں، کلمہ اور ذکر ہی تو کرتے ہیں، آپ یقین کیجئے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس جواب کے لکھنے کے وقت جو کتابیں میرے سامنے آئیں اور جن حالات سے مجھے دوچار ہونا پڑا تو وہ ساری عقیدت مندی کافور ہو گئی اور وہ سارا شیش محل چکنا چور ہو گیا۔ اور میں نے اکابر، یہ تو اصاغر کی باتیں تھیں، یہ حسن زن جو مجھے تھا وہ صرف اس بنیاد پر کہ غلطیاں چھوٹوں کی ہیں بڑوں کی نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد جب میں نے مفتی محمود صاحب کے فتاوے پڑھے، مولانا صاحب کے بیانات سنے، حضرت مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات سامنے آئے، تو یقین کے درجے تک یہ بات پہنچ گئی، اور میری تحریر آپ انشاءاللہ دیکھیں گے تو آپ کو بھی یقین کرنا پڑے گا کہ یہ گڑبڑی نیچے والوں کی نہیں ہے، یہ گڑبڑی اوپر سے آئی ہے۔ جیسے ابھی حضرت الاستاذ نے بیان فرمایا کہ ہم کو اصل بات پر نگاہ رکھنی چاہیے، اس نقطے پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ گڑبڑی آئی کہاں سے، یہ گڑبڑی وہیں سے آ رہی ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے۔ اور آپ یقین کیجئے ابھی 2-3 دن پہلے حضرت مفتی صاحب بھی، میں بھی، حضرت مولانا طاہر صاحب جاوید دامت برکاتہم کا بیان تھا سمروا میں وہاں گیا ہوا تھا، تو حضرت سے میری کچھ بات ہونے لگی تو فرمایا رئیس المتکلمین نے کہ اصل میں لوگوں کو دھوکہ لگا، غلط فہمی ہو گئی، لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب اپنی جماعت کے آدمی، اللہ والے ہیں، عالم ہیں، سب کچھ ہے، اور بس صرف اپنا سمجھ کر کے ان کی بہت سی غلط باتوں سے علماء نے چشم پوشی کی اور اس پر کوئی رد و قضا نہیں کی، اور وہ غلطی آج تک چلی آ رہی ہے، بلکہ اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ ضرورت تھی کہ اسی وقت اس غلطی کی نشاندہی کی جاتی اور تاکید کی جاتی، تنبیہ کی جاتی، تو شاید فتنے کی روک تھام ہو جاتی۔ اب یہ فتنہ یہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ اب اس پر 2-4-10 آدمیوں کی بات اثر جی بعض حضرات نے کی، لیکن وہ حضرت مولانا الیاس صاحب کی عقیدت اور ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے وہ بات کی گئی۔ ابھی حضرت مولانا نعیم الرحمان صاحب اس مجلس میں شریک نہیں ہے، وہ الہ آباد میں ان کی بہن کی طبیعت بہت زیادہ فتح پور میں خراب ہے، وہ عیادت میں گئے ہوئے ہیں، تو وہ تشریف لائے ہوتے تو انہوں نے ملفوظات و ارشادات و مکتوبات سے کچھ حوالے نوٹ کیے تھے حضرت مولانا نعیم الرحمان صاحب الیاس صاحب کے، اور اس میں بتایا کہ یہ گڑبڑی جو ہوئی ہے جو وہاں سے آ رہی ہے اپنے اکابر سے۔ اور مفتی محمود صاحب کی میں ایک بات ان کی فتاوی محمودیہ سے آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں، 50 سال پہلے کا فتویٰ ہے، آج تک ہمارے علماء کی اس پر نظر نہیں گئی۔ میں نے اپنی توضیح الکلام میں جو مولانا حنیف صاحب کو جو میں نے جواب لکھا ہے 3 صفحے کا جواب 150 صفحات میں، اس میں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ آج تک ہمارے علماء نے کبھی اس پر توجہ نہیں کی۔ کیوں نہیں توجہ کی؟ فتاوی محمودیہ لوگ پڑھ رہے ہیں، دیوبند والے بھی پڑھ رہے ہیں، باندہ والے بھی پڑھ رہے ہیں، مظاہر والے بھی پڑھ رہے ہیں، دنیا میں ساری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے، اور حضرت مولانا فاروق صاحب میرٹھی اس کو شائع بھی کر رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب سے ایک سائل سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ حضرت یہ بتائیے کہ ایک تبلیغی مقرر تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب الہامی نبی تھے، حضرت مولانا الیاس صاحب الہامی نبی تھے، جس طرح انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
غیب کی اطلاع ہو جایا کرتی تھی، واقعات معلوم ہو جاتے تھے، اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت مولانا الیاس صاحب کو غیبی باتیں، واقعات بتلا دیتے تھے. یعنی گویا حضرت مولانا الیاس صاحب الہامی نبی تھے. اس نے الہامی نبی کا لفظ 3 بار دہرایا ہے اپنے اس 3 سطر کے سوال میں. حضرت مفتی صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ سے بات، مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو الہامی نبی نہیں کہنا چاہیے. اگر حضرت مولانا مرحوم زندہ ہوتے تو بڑی سختی سے اس کو روک دیتے، اس سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی. یہ جواب اب ظاہر ہے کہ ایک بیچارہ بالکل سطحی علم رکھنے والا تو کہے گا کہ جواب تو بہت عمدہ ہے. اچھے مفتیان کرام کا حال یہی. میں نے ان سے فون پر پوچھا کہ حضرت یہ جواب درست ہے، تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل، نہیں کہا کہ یہ اتنا نرم جواب، مفتی محمود صاحب نے اتنا نرم جواب کیسے دیا ہے، اس پر تو کچھ اور لکھنا چاہیے تھا. میں نے کہا حضرت آپ فتاوی محمودیہ دیکھیے، وہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی ہیں، مسند افتاء پر بیٹھے ہوئے. انہوں نے جب فتاوی محمودیہ کھولی خود فون کیا کہ وہ میں دیکھ رہا ہوں، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا حضرت میں یہ کہہ رہا تھا کہ مفتی محمود صاحب کا جواب درست ہے، آپ ارشاد فرمائیں. تو کہا بالکل تصفی بخش ہے، بہت اطمینان بخش جواب تو دیا انہوں نے. میں نے کہا حضرت آپ پھر سے سائل کے سوال کو پھر سے پڑھیں 3 سطر، جس میں اس نے 3 دفعہ یہ اقرار کیا ہے کہ مولانا الیاس صاحب الہامی نبی تھے. تو مفتی محمود صاحب کا جواب اس کے مطابق ہے. یہ ناجائز کہنے کا فتویٰ دیا جائے گا کہ کفر کا فتویٰ دیا جائے گا، تنبیہ کی جائے گی، توبہ کرنے کے لیے کہا جائے گا، زجر توبیخ کی جائے گی، سخت لب و لہجے میں گفتگو کی جائے گی. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اب الہامی نبی کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے؟ مرزا قادیانی نے ذلی بروزی نبی کا دعویٰ کیا نبوت کا، تو اس پر تمام علماء دیوبند پوری دنیا کے لوگوں نے کفر کا فتویٰ لگایا. تو مولانا الیاس صاحب کو تبلیغی جماعت والے صرف اس لیے کہ ہماری اپنی جماعت ہے، ہمارے علماء کے ماننے والے، لیکن ہمارے علماء کی ایک نہیں سنتے وہ، اور وہ الہامی نبی کہہ کر کے نکل جاتے ہیں. مفتی محمود صاحب نے کبھی ان کے لیے توبہ کا حکم نہیں دیا اور ان پر کفر کا حکم نہیں دیا اور زجر توبیخ والا انداز نہیں اپنایا. تو یہ غلطی اوپر سے آ رہی، 50 سال پہلے، 100 سال پہلے سے آ رہی ہے. وہاں سے نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے. ان باتوں کی وجہ سے یہ جماعت آج اس نہج پر پہنچی ہوئی ہے کہ بدعات میں سب سے پیر تک ڈوبی ہوئی ہے. ان کا کون سا ایسا عمل ہے، چلہ سے لے کر گشت لے کر ان کا جو ہے کوئی ایک عمل تمام علماء نے کلمۃ الحاجی میں آپ دیکھ لیجئے اور شاعرہ تبلیغ میں دیکھ لیجئے، یہ کون سی چیز ہے کہ جو بدعات نہیں ہے اور جس پر بدعات ہونا شرح صدر کے ساتھ اطمینان نہیں ہو جاتا، جس پر انشاءاللہ آپ غور کریں گے تو ایک ایک بات آپ کو ان کی ایسی لگے گی کہ اب اس کے جواب کے لیے کوئی، جیسے ابھی ہمارے ایک محترم عالم دین نے یہ بات بیان کی کہ ہمارے مولانا صاحب یا مرکز جا کر کے ہم لوگ چلیں گے، بات بتائیں گے. حضرت ہم خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں. مفتی تقی صاحب عثمانی، مولانا مفتی عبید اللہ صاحب سے میں نے بات کی باندھ رکھ. میں نے کہا حضرت آپ کو سنا ہے کہ مولانا صاحب کے بیان کی نگرانی کرنے والی کمیٹی میں رکھا گیا ہے. ان کے بیانات میں سن رہا ہوں، آڈیو بیان ان کا میرے پاس موجود ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ چلت پھرت کی وجہ سے فرائض کی وجہ سے چلت پھرت کو ترک نہیں کیا جائے گا، اس کو بڑھایا جائے گا اور روزہ چھوڑا جا سکتا ہے رمضان میں، لیکن چلت پھرت نہیں چھوڑی جا سکتی. یہ مولانا صاحب کا بیان مفتی صاحب کے پاس بھی ہے، میرے موبائل میں بھی ہے، جن کو چاہیے آڈیو بیان آپ لے لیں، سنیں اس کو. مطلب یہ کہ بالکل غلط رخ پر یہ جماعت چلی جا رہی ہے اور ایسے ایسے بیانات تحریف کر رہی ہے جہاد کی آیات میں. تو ان کا خاص نشانہ ہے وہ آیات. کیوں؟ اس لیے میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ ان سے ہم بتائیں گے، کہیں گے تو مانیں گے ہماری بات. خدا کی قسم اس کا امکان ختم ہو چکا ہے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں اور اس قدر میں شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس بات کا امکان ختم ہو چکا ہے. امکان کے درجے میں 1% آپ بات رکھ لیں، اس لیے کہ کوئی آدمی حتمی اور یقینی طور پر یہ بات نہیں دعویٰ کر سکتا، اس لیے کہ یہ ذات تو عالم الغیب کی جو ہوگی وہی یہ بات کہہ سکتی. اللہ کی ذات کوئی وہی آئے تبھی کوئی بات ہو سکتی. لیکن تجربات جو بتاتے ہیں، 100 سال کا تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ 90-99% اس کا امکان ختم ہو گیا ہے کہ مولانا صاحب دارالعلوم دیوبند کی مانیں گے، ہماری آواز کی تو بساط ہی کوئی نہیں ہے. ہماری اور آپ کی آواز کیا سنیں گے وہ؟ مفتی تقی صاحب کی بات نہیں سنی انہوں نے، مفتی عبید اللہ صاحب کی. میں نے کہا حضرت نے کہن کون سنتا ہے ہماری اور ان کی کون؟ مفتی تقی کی نہیں سنی گئی تو ہماری جو شیخ الاسلام ہے آپ کی کون سنیں گے؟ تو وہ ایسے ایسے بیانات دے رہے ہیں وہ مولانا صاحب. ہاں وہ بات میں جو بتا دیں گا آپ کو اندازہ نہیں ہے. ایک تھے ابراہیم یوسف بابا صاحب، وہ میرا وقت ہو جائے مفتی صاحب بتا دیجیے کہ باتیں بہت اصل میں کیا ہیں دماغ میں بھری ہوئی. آپ پاکستان کے علماء اس مسئلے پر بہت کام کر رہے ہیں الحمدللہ. حاجی عبد الوہاب صاحب رائے بند کے امیر ہیں اور مولانا صاحب دلی کے امیر ہیں. حالانکہ اصلی یہی مانے جاتے ہیں، ہر اجتماع میں ان کو بغیر بلائے اجتماع مکمل نہیں ہوتا.
لیکن رائے کے امیر حاجی عبدالوہاب صاحب وہ عالم نہیں ہیں، لیکن وہ حضرت ہیں، حاجی ہیں، سب کچھ ہیں اور جماعت کے امیر ہیں اور بڑے بڑے علماء. میں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کی بات کرتا ہوں، میری ان سے بہت عقیدت ہے اور بہت زیادہ میں پہلے حاضری دیتا تھا، آج بھی میں عقیدت مندی میرے دل میں موجود ہے ان کی. حضرت نے یہ بات فرمائی کہ مجھے فائدہ ہوا، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں یہ ہے. پھر اس کے بعد آپ جب ان کی عظمت بیان کر دیں گے اور پھر ان کی غلطیاں بیان کریں گے تو عوام میں کون اتنا پائے گا کہ آپ تو پہلے ان کی عظمت آپ نے ان کے دلوں میں بیٹھا دی، حضرت کہہ دیا، سب کچھ اپنے سے بڑا تسلیم کر لیا، تو ان کی غلطی آپ بیان کریں گے کون سنے گا، کون مانے گا؟ وہ تو عظمت پہلے آپ نے جما دی دل میں ان کے. آپ کو بتانا چاہیے کہ وہ جاہل ہے، وہ عالم نہیں ہے اور اس نے غلط بات کہی ہے. میں ایک وہی واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کو. بل کلنٹن آیا ہوا تھا، راشٹرپتی امریکہ کا، وہ پاکستان میں آیا ہوا تھا. پاکستان کے ایک عالم نے ایک واقعہ لکھا کہ بل کلنٹن سے حاجی عبدالوہاب صاحب نے 2.5 گھنٹے کی خفیہ ملاقات کی اور اس خفیہ ملاقات میں یہ بات زیر بحث آئی، زیر بات ہوئی ان کے سامنے دونوں آدمیوں کے بیچ میں کہ جہاد کے مسئلے پر کہا کہ یہ جو جہادی لوگ ہیں، جہاد کر رہے ہیں، تلوار چلا رہے ہیں اور یہ افغانستان میں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے، یہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اسی لیے جو اس سے بالکل بے تعلق ہیں، ہم تو دعوت کا کام لے کر کے اٹھے ہوئے ہیں اور یہ جہاد والا کام اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے. بل کلنٹن کو مطمئن کیا گیا اور وہ تبلیغ میں کے رسالے میں وہ جس عالم دین پاکستان میں ان کو خط لکھ کر یہ بات بتائی، پھر انہوں نے اپنے رسالے میں اس کو چھاپا. وہ رسالہ میرے پاس موجود ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کی فوٹو کاپی آپ چاہیں گے تو آپ کو مل بھی سکتی ہے. تو انہوں نے اس کو پوری دنیا میں پھیلایا، بڑے بڑے علماء کے پاس، کہ بل کلنٹن سے خفیہ ملاقات 2.5 گھنٹے کی اور جہاد کے خلاف یہ ملاقات ہو رہی ہے اور وہ تائید کر رہا ہے اور کیا معلوم کہ وہ کچھ اور بھی دے رہا ہو ان کو. اور یہ جو چل رہا ہے لنگر خانہ کہیں سے آ رہا ہے تبھی تو چل رہا ہے نا. اب وہ حضرت جی کی کرامتیں بیان ہوتی ہیں. ابھی ہمارے ایک دوست ہمارے ہم سبق ہیں مولانا خورشید صاحب بھوساول میں رہتے ہیں، ایک بات بڑی اچھی کہی انہوں نے کہ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے 3 کیٹیگری 3 قسم کے لوگ ہیں. جو ایک دم ہائی لیول کے لوگ ہیں اونچے پیمانے پر، وہ تو اقتدار اور کرسی کی لالچ اور ہدایہ اور تحائف اور وہ جو مل رہا ہے اس کی وجہ سے. درمیانی درجے کے جو لوگ ہیں ان کا ذہن یہ ہے کہ ہم اگر جماعت میں رہیں گے تو ہماری دکان چلے گی اور ہمارا جو بزنس تجارت چلتی رہے گی، وہ اس لالچ میں لگے ہوئے ہیں. جو بالکل نچلے طبقے کے لوگ ہیں، جو عوام جاہل، وہ اخلاص کے ساتھ لگتے ہیں، لیکن کچھ دنوں میں وہ بھی درمیانی درجے میں آ جاتے ہیں اور پھر اسی طرح سے وہ معاملہ چلتا رہتا ہے. لگتے تو ہیں اخلاص سے لیکن طریقہ غلط اختیار کرتے ہیں. تو جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اب یہ جماعت بدعت ہے. اور میں اگلی بات یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ کے سامنے کہ مولانا حاجی عبدالوہاب صاحب ایک مجلس میں تشریف لے گئے دعوت میں اور وہاں جا کر کے دعوت کھائی. سب لوگ علماء بھی تھے، عوام بھی تھے، ایک کھڑے شیخ صاحب کے یہاں. اور دعوت کھانے کے بعد لوگ چلے گئے اپنا، کچھ لوگ باقی بچے. تو صاحب خانہ نے کہا کہ بھائی آپ لوگ جمع ہو جائیں، حضرت کچھ بیان کریں گے، یعنی امیر صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب. اب حضرت نے بیان کرنے کے لیے کہا بھائی سارے اپنے لوگ ہیں نا، کوئی اجنبی تو نہیں. تو صاحب خانہ نے کہا نہیں حضرت کوئی اجنبی نہیں، سب اپنے لوگ ہیں، کوئی باہر کا نہیں. تو بیان شروع فرمایا تو 2-4 منٹ بیان چلا. ان کو فرمایا دیکھو بھائی ہمارا یہ مشن تب کامیاب ہوگا جب یہ سارے مدارس ختم ہو جائیں. یہ سارے مدارس جب تک ختم نہیں ہوں گے ہمارا مشن کامیاب نہیں ہوگا. وہ تحریری طور پر ریکارڈ میں وہ بات ان کی موجود ہے، ان کے ساتھ موجود ہے، کلمۃ الحادی میں بھی ہے اور تبلیغ میں بھی ہے. کہا جب تک یہ مدارس ختم نہیں ہو جائیں گے، علماء ختم نہیں ہو جائیں گے، تب تک ہمارا مشن کامیاب نہیں ہوگا. کیونکہ رکاوٹ تو انہیں کی وجہ سے ہے. یہی تو حکم بتاتے ہیں کہ جائز ہے، یہ ناجائز، یہ بدعت ہے، یہ سنت. یہ بتانے والے نہ رہیں گے تب ہم جو چاہیں گے وہ سب کریں گے. تو ایک عالم دین اور ان کے ساتھ 2-4 اور علماء بیٹھے ہوئے تھے. پاکستان کے مشہور شخصیت تھے، اس میں نام دیا ہوا ہے، مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا. انہوں نے کہا بیچ میں ٹوک دیا کہ حضرت وہ کون سا مشن آپ لے کر چل رہے ہیں جس مشن کی وجہ سے کہ بغیر مدارس کے ختم ہوئے بغیر آپ کا مشن کامیاب نہیں ہوگا. ایسا کون سا مشن آپ کے پاس ہے؟ تو اب کیونکہ وہ اچانک یہ آواز اٹھی تو ان کو تو اندازہ نہیں تھا کہ اپنے لوگ ہیں، سب اجنبی تو ہے نہیں کوئی. تو کہا بھائی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اجنبی لوگ تو نہیں کوئی، تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں سب اپنے ہیں، یہ کیا فرما رہے ہیں؟ پھر کہا مولانا میں یہ چاہتا ہوں کہ گھر گھر میں مدرسہ کھل جائے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے عزائم جان چکے ہیں، ہم سمجھ گئے ہیں کہ آپ کس عزم کو لے کر کے آپ اٹھے ہوئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں آپ.
آپ مجالس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، علماء کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور پوری جماعت علماء کی اٹھی اور باہر چلی گئی، اور پھر کہا یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، عیسائیوں کے ایجنٹ ہیں جو آج تبلیغی جماعت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور حاجی عبدالوہاب صاحب کا بل کلنٹن سے 2.5 گھنٹے کی خفیہ ملاقات، ہم کو اور آپ کو کیا، ابھی ہمارے حضرت الاستاذ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اسرائیل میں صرف 2 لوگوں کی اجازت، تبلیغیوں کو اور قادیانیوں کو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ان کو باقاعدہ پیسے کی ذیل پیل ہو رہی اسی بات کی وجہ سے، ہم کو اور آپ کو خفیہ ذرائع سے وہ اطلاع نہیں مل رہی ہے، لیکن ہو تو رہا ہے نا سب کچھ۔ تو اس لیے آپ غور کیجئے اور مولانا صاحب کو سمجھانے کی کوشش نہ کیجئے۔ مفتی سعید صاحب نے بہت دبے الفاظ میں ابھی کانپور کے سوال کے جواب میں جو لکھا ہے، انہوں نے لکھا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رائے پور آتے تھے، جماعت میں نکلنے کے بعد ایک مرکز بناتے تھے، دیوبند آتے تھے، تو آج کل کے بھی امیر کو اور ذمہ دار جماعت کو یہ چاہیے کہ وہ بھی علماء سے ربط رکھے، دیوبند آئے۔ لیکن اتنے دبے الفاظ میں وہ بات کہی ہے انہوں نے، ایسا لگا ہے جسے ان کا گلا دبا ہوا ہے یا قلم کسی نے پکڑا ہوا ہے، اور وہ بات کھل کر کے نہیں لکھ پا رہے ہیں کہ مولوی صاحب تمہاری غرض ہو سوگت ہے تو دیوبند کے دارالفتہ سے تعلق باقی رکھو، یہاں سے جو فتویٰ جائے گا وہ معتبر مانا جائے گا، تمہارے مرکز سے جو فتویٰ جائے گا وہ مرکز سے فتویٰ جو جائے گا وہ مانا نہیں جائے گا، اس لیے کہ تم نہ مفتی ہو، نہ شیخ الحدیث ہو، اور نہ صدر مفتی ہو، اور نہ تم کو وہ حیثیت حاصل ہے جسے مولانا طاہر صاحب نے بیان فرمایا کٹیہار میں کہ مولانا صاحب کو جماعت والے چاہے نبی پیغمبر رسول کچھ بھی بنا دیں، ہمارے سامنے وہ کیا ہیں ان کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپ کو بھی جانتا ہوں، مولانا طاہر صاحب نے ان کے الفاظ یہی ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آج جماعتیوں نے مولانا الیاس کو الہامی نبی بنایا، اور اب ان کے بعد مولانا یوسف کو، مولانا صاحب کو الہامی نبی کا درجہ دے دیا، زبان سے تو نہیں کہہ رہے، لیکن بہرحال باتیں ان کی اسی طرح چل رہی۔ میرے دوستو، اب اس بات کی فکر چھوڑیے، جیسے حضرت گنگوہی نے دیکھ لیا کہ پوری دنیا لگی ہوئی ہے اسلام و قیام میں، خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس میں لگے ہوئے تھے، لیکن حضرت نے فتویٰ دیا، حالانکہ حتیٰ کہ ان کے شیخ بھی اس میں شریک ہوا کرتے تھے، کوئی پرواہ نہیں کی، اور انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ سلام و قیام بدعت ہے اور یہ اس میں شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ ہم جب فتویٰ دیں گے تو یہ عوام سے مقابلہ نہیں ہے، یہ پوری جماعت کے اکابر اور ان کے ذمہ داروں سے یہ بات ہماری ٹکرائے گی، عوام سے تھوڑی ٹکرا رہی ہے جو ہم کو مد مقابل سمجھا جا رہا ہے عوام کا۔ اس فتوے اور اس بات کو کہنے کے بعد یہ بات تو مرکز تک جائے گی، اور پھر جب علماء کا ایک مجمع یہ بات کہے گا تو دیوبند بھی یہ سوچے گا، آج دیوبند ابھی دبا ہوا ہے، کچھ وہ چاہ رہا ہے کہ علماء کی باتیں آئیں تو میں بھی کچھ ہماری بھی ہمت ہو۔ ابھی وہاں ہم موجود ہیں جو حضرات، مفتی سعید صاحب نکیریں کرتے تھے، شورا نے ان کو منع کر دیا، اب نکیر نہیں کرتے۔ مفتی جی غلو فی الدین میں مولانا صہیب اللہ خان صاحب کی تصنیف ہے دامت برکاتہم کی، غلو فی الدین میں حضرت مفتی سعید صاحب نے تقریر لکھی، اور اس میں لکھا کہ یہ بات تو ہم کو خواص کے سامنے رکھنی چاہیے، لیکن بات اب دائرے سے آگے بڑھ چکی ہے، اب یہ بات عوام تک آ گئی ہے، اور ہر تبلیغی جماعت کا آدمی انا ولا غیری سمجھنے لگا ہے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ یہی بات ہے کہ دیوبند کا شیخ الحدیث کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن حاجی عبدالوہاب جو جماعت کا امیر ہے اس کی بڑی حیثیت ہو گئی ہے۔ یہ عالم دین جو ہوتا ہے وہ نائب رسول ہوتا ہے، کیا دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر مفتی اور اس کے محتمین حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب ان کے برابر یہ جاہل لوگ یہ پہنچ سکتے ہیں، اور مفتی سعید صاحب کے مرتبے کے برابر یہ ہو سکتے ہیں مولوی صاحب، لیکن حکم چل رہا ہے، آرڈر چل رہا ہے۔ دیوبند کا فتویٰ تو کہا جاتا ہے کہ فتویٰ چل رہا ہے، لیکن فتویٰ تو کچھ نہیں چل رہا ہے، یہ آرڈر سب۔ ابھی ایک فتویٰ بلند شہر سے ایک قاسمی صاحب نے، مولانا احمد صاحب قاسمی نے پوچھا دیوبند سے، اور اس میں نام نہیں ظاہر کیا، اور فرمایا کہ انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ امیر صاحب نے یہ بیان کیا، اگر ایسا کوئی بیان کرے تو بتائیے کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، مفتی حبیب الرحمان صاحب صدر مفتی دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں کہ ایسا کہنے یہ گمراہی کی بات ہے، اور امیر مذکور نے جو بات کہی اس کی قطعاً گنجائش نہیں، کیونکہ ان کے کلام میں تعویل کی جا سکتی ہے، اس لیے ہم کفر کا فتویٰ نہیں دیتے، لیکن یہ سخت گمراہی کی بات ہے، امیر مذکور کو چاہیے کہ سخت توبہ کریں اور آئندہ ہرگز ایسی بات کہنے سے اجتناب کریں، تو اس سے اجتناب کریں ہر حال میں۔ اور نیچے بعد میں جب وہ فتویٰ آیا تو اس نے نیچے نام نوٹ لگا دیا کسی نے کہ یہ بیان جو ہے یہ مولانا صاحب کا بیان۔ اب صاحب وہ جو پھیلا تو وہ ہلچل مچی، اور مرکز تک وہ آواز سنی گئی، اور پھر وہاں سے دباؤ پڑا، اور کیا ہوا، بہت ساری باتیں ہوئی، وہ جی معجزات دعوت کے ساتھ خاص، اور بھی بہت سی باتیں ہیں ان کی گمراہی کی باتیں۔ مولانا صاحب کو تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ اتنے بڑے گمراہ ہیں، میں قادر نہیں ہوں ان کے لیے عزت و احترام سے نام لینے کے لیے، میں اصل میں کیا بتاؤں، وہ ایسی باتیں میرے سامنے آئی ہوئی ہیں کہ میں اب اس بات پر نہیں قادر ہوں کہ میں کہ حضرت مولانا صاحب
کا میں بالکل نہ اس کے حق میں ہوں اور نہ میری زبان سے یہ بات نکلتی ہے. میں مولوی صاحب سے زیادہ ان کو لقب دینے کے لیے تیار ہرگز نہیں ہوں. اس آدمی کی اتنی حیثیت بالکل نہیں ہے کہ وہ علماء دیوبند اور مفتیان دیوبند کے مقابلے میں کوئی آرڈر جاری کرے اور یا اس کی کوئی بات کہے اور ہم اس پر عمل کریں. لیکن آج جاہل یہی کر رہے ہیں کہ صاحب کا بیان جاتا ہے تو وہ نبی کا بیان جیسے ہوتا ہے ان کے لیے, لیکن دیوبند کا فتویٰ آ رہا ہے کہ عورتوں کی جماعت, تبلیغی جماعت یہ جائز نہیں ہے. یہ نہ مولوی صاحب اس پر ماننے کے لیے تیار اور نہ جماعت کے تمام افراد اس کو ماننے کے لیے تیار. اور ہمارے محترم شخصیت نے بتایا مولانا انعام الحسن صاحب کا واقعہ کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک حضرت مولانا احسان اللہ صاحب مدینے میں رہتے ہیں, وہاں کیا کیا واقعات ہوئے سب, اور وہاں گئے تو پوچھا کہ حضرت آپ کی کیا رائے ہے عورتوں کی جماعت کے بارے میں. مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں, ہمارے یہاں مرکز سے اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے, نہ یہاں سے کوئی حوصلہ افزائی کی جاتی, لوگ اپنے اپنے طور پر کرتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ جب میں اپنے پیر کے ساتھ نیچے اتر کر کے آیا, دیکھا کیا کہ وہ عورتوں کی تبلیغی جماعت مرکز میں آئی ہوئی, تو میں نے اپنے پیر صاحب کیا شیخ سے کہ حضرت ابھی تو مولانا انعام الحسن صاحب فرما رہے تھے کہ وہ یہاں مرکز سے کوئی انتظام نہیں, مرکز میں ہی جماعت آ کے بیٹھی ہوئی ہے. مولانا چھوڑیے مت کہیے, وہاں بھائی صاحب جابی کا واقعہ انہوں نے, میں نے اپنی کتاب میں نوٹ کیا ہے اس کو. تو یہ حالات جو ہیں یہ اب اوپر سے گڑبڑی آ رہی ہے, بس آپ ان کو سمجھیے, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے, اور اس کو بدعت کہنے میں تعامل کرنا اس وقت ایک فتنے کو بڑھاوا دینا ہے. میرے دوستوں, فتنے کو بڑھاوا دینا ہے. یہ فتنہ بڑھ چکا ہے, آپ کے سر سے پانی اوپر جا چکا ہے, اور کوئی مولوی ایسا ہو جو بتا دیجیے کہ ان کے سازشوں سے بچا ہوا ہو. آپ اور ہم اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ہمارے یہاں ان کا اقتدار نہیں ہے. جہاں ان کا اقتدار ہے, خدا کی قسم کسی مولوی کو یہ جینے نہیں دے رہے ہیں. جو مولوی درس قرآن دے رہا ہے, جو مولوی درس حدیث دے رہا ہے, اس کو یہ لوگ جینے نہیں دینا چاہتے. اور کتنا ابھی میرے موبائل میں ابھی ایک جگہ سے آیا کہ مولانا کیا بتاؤں, میرا نام ظاہر نہ کریے گا, میں نے ایک دفعہ اسی بات کہی تو ایک جاہل نے کہا کہ خوبیوں کو دیکھو خامیوں کو نہ دیکھو. تو میں نے جواب دیا کہ محدثین نے جو لکھا کہ فلاں کذاب ہے, فلاں شیعہ ہے, فلاں جھوٹا ہے, اور اس کی بات حدیث میں نہیں چلے گی, تو ان کو بھی خوبیاں دیکھو, ان کی خامیاں نہ دیکھو. تو کہا میرے ایک دوست سے کہلوایا کہ ان سے کہہ دو کہ اپنی زبان بند رکھیں ورنہ وہ قتل کر دیے جائیں گے. یہ دھمکی دیا. اور جو لوگ یہ آواز لگا رہے ہیں, میں کس کا واقعہ آپ کو بتاؤں. صاحب رحیم صاحب دہلوی سے ہم مولانا عمر صاحب وغیرہ جا کے خود ملے, ایک دم بوڑھے ہو گئے تھے, داڑھی ایک دم کالی دیکھ کے میں حیران تھا. میں نے کہا یہ تو جوان آدمی, لیکن بعد میں پتا چلا یہ خطاب لگائے ہوئے, ملنے کی اجازت نہیں دی تھی. ہم لوگوں نے جا کے خادم صاحب جا کے کہہ دو, ہم لوگ وہ آپ کی کتاب آپ نے پڑھی ہے, ملاقات کے لیے آئے. دونوں کہیے نہیں کہ میں مل نہیں سکتا, ملاقات نہیں کروں گا. تو ہم لوگوں نے سمجھا بات کیا ہے, کیوں انکار کر دیا. تو یہ سمجھا کہیں ایسا نہ ہو کہ جماعت کا نام جو لے لیا. تو ہم لوگوں نے پھر کہلایا خادم سے کہہ دیجیے کہ ہم لوگ جماعت کے مخالفین میں ہیں, اور ہمارے استاد نے بھی ایک کتاب لکھی ہے, حضرت کی کتاب پڑھ کر ہمیں بڑی خوشی ہوئی, مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوئے. تو اب جب وہ بات گئی تو حضرت نے اجازت دی. صاحب رحیم صاحب دہلوی 40 سال مرکز میں رہے ہیں, اور 40 سال مرکز میں رہنے کے بعد جب انہوں نے آواز اٹھائی ہے تو ان کو زہر دیا گیا, قتل تک کرنے کی دھمکی دی گئی. اور اسی طرح بہت سے واقعات مولانا طاہر صاحب بتاتے ہیں. اس وقت میں اپنے زبان پر وہ باتیں نہیں کہ قتل کیا گیا ہے اور مرکز میں قتل ہوا ہے, معصوم بچے کا قتل ہوا ہے, کیا کیا واقعات میں آپ کے سامنے دہراؤں. یہ باتیں کھولنے کی نہیں. اب لوگ آپ دلیل پوچھیں گے کہ اس کی شہادت کیا ہے, دلیل کیا ہے. وہ واقعات جو مجھے معلوم ہے وہ الحمدللہ وہ بڑے یقینی اور بالکل سچی باتیں ہیں, لیکن اس کو چھپایا جاتا ہے میڈیا میں لانے سے, خبروں میں. ابھی دیکھیے توڑ پھوڑ ہوئی ہے اور دلی مرکز میں, اور مولانا زہیر صاحب کے خلاف مولانا صاحب نے یہ کارروائی کروائی ہے. 2 مولوی ہیں میوات کے جو مولانا انعام الحسن صاحب کے ہم نوا ہیں, 2 مولوی ہیں جو مولانا صاحب کے پٹھو ہیں, اور ان کا گنڈے ہیں ان کے ساتھ میں, اور یہ جو چاہتے ہیں وہ کرواتے ہیں. وہ تو صاحب علم لوگوں کا مجمع ہے مولانا انعام الحسن صاحب کے معتقدین کا, وہ بیچارے یہ سب کام میں نہیں رہتے زیادہ مار پیٹ میں, لیکن ان کی پارٹی جو ہے. تو اب یہی ہو رہا ہے کہ وہ طاقت کے بل پر, زور کے, قوت کے بل پر علماء کو ان کے ساتھ جو ہے ٹارچر کیا جا رہا ہے, اور ان کی پابندیاں اچھالی جا رہی ہیں, اور موقع مل رہا ہے تو قتل بھی ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. تو آپ کہاں کس خیال میں خواب میں بیٹھے کہ جماعت بڑا اچھا کام ہے, ابھی ان سے مل کر بات کرنی چاہیے, اب اس کا موقع نکل گیا حضرت. اب جی یہ فرماتے ہیں یہاں ایک سوال ہے کہ جماعت کا غلو جماعت کے بڑوں کو سمجھانا چاہیے, اس کو پبلک کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے. مفتی سعید صاحب لکھ رہے ہیں تقریر غلو فی الدین کی نامی کتاب پر. اس کا جواب یہ ہے کہ پانی سر سے گزر گیا ہے. اب جماعت کے عوام و خواص انا ولا غیری کے ظام میں مبتلا ہو گئے ہیں. بس جب بات خواص تک محدود نہیں رہی تو قضیہ عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے. شاید اتر جائے لوگوں کے دل میں مصنف کی بات, اور جب پنہا کا مداوع ہو جائے. والسلام کتبہ سعید احمد غفر اللہ پالن پوری. بہرحال میں اپنی باتیں بس انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں کہ جماعت عورتوں کی بھی, اس کی بھی مخالفت سخت ہونی چاہیے, مولویوں کو, علماء کو. اور اس جماعت کی بدعت ہونے پر شرح صدر اگر کسی کو نہیں ہے تو وہ حضرت مولانا فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے استاد ہیں,
اور حضرت الاستاذ کی باتیں جیسے آپ نے سنی ابھی، تو وہ کتابیں پڑھیے، الکلام البلیغ، الدین والنصیحہ، غلو فی الدین، اور اسی طرح ابھی دیکھیے ندوے سے جو 2 کتابیں شائع ہوئی ہے، مفتی زید صاحب ندوی استاد حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء، ان کی بھی 2 کتابیں منگا کے پڑھیے، کارکنان تبلیغ کے لیے مولانا الیاس کی مفید ہدایات، اور دوسری کتاب کی اسباب و اعمال اور تدبیر و توکل کا شرعی درجہ، ان دیکھیے آپ دونوں کتابوں میں انہوں نے کیا لکھا، مفتی صاحب نے صرف بدعت کا لفظ استعمال نہیں کیا، باقی سب کچھ لکھ دیا انہوں نے۔ تو وہ ہمارے استاد 1980 میں حضرت مولانا محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آواز اٹھائی تھی، اس وقت ساری دنیا ان کے خلاف تھی، آج الحمدللہ ان کی آواز میں آواز مل رہی ہے، لوگ اب آ رہے ہیں قریب اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ غلط ہیں، غلط کر رہے ہیں، اور ان کی غلطیاں علماء نہیں، عوام بھی سمجھ رہے ہیں، بہت سے لوگ بھی اس کے عینی شاہد ہیں اور واقعات بتاتے ہیں۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں ان واقعات کا ذکر کروں بہر کے، میں اس بات پر میں آپ سب حضرات کو جمع کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو شبہ ہو کہ یہ بدعت سیئہ نہیں ہے تو اپنا شبہ دور کر لے، اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، فقہ کی روشنی میں وہ سمجھ لے، اور خاص طور سے مولانا حنیف صاحب کا جو سوال نامہ اور میرا جو جواب ہے توضیح الکلام کے نام سے، اگر وہ ملے تو اس کو پڑھیے، بہت آسان کر کے لکھا ہے، اس میں ساری باتیں آ گئی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر آپ کو آنا پڑے گا، اور آج ہمارے کہنے سے نہیں آئیں گے تو عوام آپ کو ادھر دھکیل کر کے لے آئیں گے، اس لیے کہ کبھی بھی جماعت کا آدمی عالم کو کبھی دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔